حالیہ جو بالکل لیٹسٹ خبریں ہیں اس میں مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگوں کی اطلاعات بہت زیادہ ہیں. اقصیٰ گورنریٹ جو بیت المقدس کے ہیں ان کی طرف سے بھی 3-4 دن قبل ہی بیان آیا کہ وہ جو سرنگوں کا سلسلہ ہے بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. اور اوور آل جو جیسے آپ نے خود بیان کیا کہ حملے مستقل جاری ہیں, تھوڑا سا وقفہ ہے. ٹرمپ کی طرف سے بیانیہ آ چکا ہے کہ ہم اس کو بڑھائیں گے, اسرائیل کو بڑا کریں گے. Let's rebuild Israel and make it stronger and bigger and better than it's ever been before. We're going to do that. اور یہ جنگ یا یہ وقفہ عارضی نہیں لگ رہا. پاکستان کا فوجی جو کہا جا رہا ہے کہ مطلب اسرائیلی اخبار سے آئی یہ خبر, اشارہ دیا گیا ہے شاید نارملائز کرنے کے لیے کہ بھائی دائرہ کار بڑھ رہا ہے. پاک سعودی تعلقات کا ایکسٹراڈنری جو ابھی تال میل جو بھی بڑھا ہوا ہے, ادھر سے افغانستان کا ایک معاملہ چل رہا ہے, پاکستان افغانستان. گلوبل سینیریو میں آپ کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں آگے کا؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ بہت اہم ایشو ہے. اس کو غور سے سنیں, اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے قلب و روح کے اندر جذب کریں. دیکھیں, مسجد اقصیٰ کے نیچے ایسی بڑی بڑی سرنگیں کھودی گئی ہیں اور کھودی جا رہی ہیں کہ اب ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ایک جیٹ جہاز تیزی کے ساتھ ساؤنڈ بیریئر کو توڑتے ہوئے مسجد اقصیٰ کے اوپر سے گزر جائے تو مسجد اقصیٰ گر جائے گا. اور اس کا الزام بھی کسی پہ نہیں آئے گا, زائنس کے صہیونیوں کے اوپر نہیں آئے گا. وہ تو خود گر گیا, وہ تو خود گر گیا. تو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں مسجد اقصیٰ خطرے میں ہے. قبلہ اول آپ کو پکار رہا ہے. قبلہ اول وہ زخمی ہے. قبلہ اول کو گرایا جا رہا ہے اور ٹیکنیکلی اس کے گرانے کی تمام انتظامات اور تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. آنکھیں کھولیں, بیدار ہو جائیں, آگاہ ہو جائیں, سمجھیں اس معاملے کو. اپنے حکمرانوں پہ ٹرسٹ نہ کریں, خود شاہد بنیں, خود تجزیہ کریں, خود معلومات لیں. مسجد اقصیٰ حقیقتاً کھل کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسرائیل کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا جب تک مسجد اقصیٰ کو گرا نہ جائیں اور جب تک گولڈن ٹیمپل جو ان کا ٹیمپل ہے, وہ اصل میں سلیمان علیہ السلام کو نے تو مسجد بنائی تھی. تو یہ مسجد بنائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ. اور جو کعبہ تھا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, تو پہلا گھر وہ تھا اور دوسرا گھر اس کے 40 سال بعد یہ تھا. وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا, وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے بنایا. ہمارے انبیاء تھے, جلیل القدر انبیاء تھے ہمارے, ہم اس کے وارث ہیں, ہم اس کے میراث کے حقدار ہیں. یہ تو سلیمان علیہ السلام کو کنگ سولومن کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا قبائلی سردار اور ہمارا بادشاہ تھا, اور یہ اسے ہدایت سے, نبی سے, پیغمبر سے کاٹ کے اپنے نسب کے ساتھ, اپنے جس کو کہتے ہیں نا کہ نسل پرستی کے ساتھ, اس کے ساتھ جو ہیں وہ جوڑتے ہیں اور قبیلوں کے ساتھ. اور اسی لیے انبیاء کو قتل کیا ہے, انبیاء کے اوپر نعوذ باللہ بدترین الزامات لگائے ہیں. اور ہم جب ابھی قید میں گئے تو وہاں انہوں نے ایک شعر لکھا تھا, جہاں جہاں ہم نظر ڈالتے تھے مزامیر داؤد کا ایک شعر انہوں نے ہمارے لیے لکھا تھا. وہ شعر یہ تھا, الشعب الابدی لا ینسا ایتار الاعداء وامسک بہم. ہم وہ ابدی گروہ ہیں جو اپنے دشمن کو نہیں بھولتے, اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں. یہ انہیں ہمیں ڈرانے کے لیے مزامیر داؤد کا. لیکن یہ تو داؤد علیہ السلام کے تعلیم کے حقدار تو میں ہوں. داؤد علیہ السلام, میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہم اپنے دشمن کو نہیں بھولتے, ہم اپنے دشمن کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور ان زائنس کو, اس نتنیاہو کو, ان دہشت گردوں کو بھولیں گے بھی نہیں, پیچھا بھی کریں گے اور کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے. تو بات مسجد اقصیٰ کی ہو رہی ہے. مسجد اقصیٰ خطرے میں ہے, مسجد اقصیٰ پکار رہا ہے, مسجد اقصیٰ آواز دے رہا ہے رسول اللہ کی امت کو. سناٹا تاری ہے, اب سناٹا تاری. اور سناٹے کے ساتھ آپ دیکھیں اس کے محافظین تو ہم 2 ارب انسان ہیں, لیکن اس وقت عملاً اس کے محافظین غزہ کے عوام ہیں. اس لیے انہوں نے اپنی اس آپریشن کا نام ہی طوفان الاقصیٰ رکھا ہے. جی ہاں, طوفان الاقصیٰ رکھا ہے. تو اب غزہ میں کیا ہو رہا ہے, جو کہ محافظین ہے اقصیٰ کے, وہاں پہ انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس تعینات کی جا رہی. اور ہمارے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں یہ اعزاز ہے, ہمارے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعزاز ہے, پاکستان کی فوج وہاں جائے گی. بھائی یہ اعزاز تو 1947 سے تھا, یہ اب بن گیا جب ٹرمپ نے کہا.
یہ اعزاز تو اس وقت تھا اور اس وقت سے ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے, جب علماء نے جہاد کا فتویٰ متفقہ طور پر دے دیا اس کے بعد کہ مسلم حکمرانوں اور جردیلوں کے اوپر فلسطین کے حالات کے تناظر میں جہاد فرض ہو چکا ہے, اور جو اس فرض کو پورا نہیں کرے گا عند اللہ گنہگار ہے. تو آپ نے تو اس وقت کچھ نہیں کہا کہ ہمیں فوج بھیجنی چاہیے, اب یہاں ہمارے فورسز وہاں جانے چاہیے. اب جب ٹرمپ نے کہا تو آپ کہتے شہادت آپ کو یاد آ گئی, آپ کو فضیلت یاد آ گئی. تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ سوالات کے جوابات چاہیے, اور وہ سوالات کے جوابات نہیں ہوں گے تو آلریڈی شمع جنیجو کو یونائٹڈ نیشن میں بٹھانے سے, اور شمع جنیجو کو کون نہیں جانتا, جو ٹرمپ کے لیے جو نتنیاہو کی ملاقات کے لیے منتیں ترلے کر رہی ہے, جو اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے, جو اسرائیلی ڈیفنس فورس, جو اسرائیلی آکوپیشنل فورس ہے, اس کو موسٹ مورل آرمی کہتی ہے. جی ہاں, اس کو آپ نے 24 کروڑ پاکستان کی نمائندگی پر اقوام متحدہ کے اس انتہائی اہم سیشن میں بنایا, اور کہتے ہیں تقریریں وہ لکھ رہے ہیں, کہہ رہے پتہ ہی نہیں اور کہاں سے سیکرٹ فائل تک ان کی رسائی ہے. تو 2 ریاستی حل, ابراہم ایکارڈ, ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے, شمع جنیجو کو وہاں بٹھانے سے آپ کے اوپر, شہباز شریف کے اوپر, ان کے سرپرستوں کے اوپر کوئی اعتماد باقی نہیں رہا ہے. جو شخص شرم الشیخ میں ٹرمپ کی اس حد تک تعریفیں کریں کہ پورے پاکستانیوں, 24 کروڑ پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکا دیں, اس کے اوپر اہلیان غزہ, فلسطین اور اقصی کے حوالے سے کوئی ٹرسٹ ہمارا نہیں ہے, کوئی اعتماد ہمارا نہیں. میں کھل کر بتا رہا ہوں, اور میں عوام سے بھی کہتا ہوں, کوئی ٹرسٹ نہ کرو حکمرانوں کے اوپر, کوئی اعتماد نہ کرو حکمرانوں کے اوپر. ہمیں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں ایک جز کی حیثیت سے پاکستانی آرمی کی تعیناتی کے حوالے سے چند سوالوں کے جوابات چاہیے. نمبر 1, ہمیں یہ بتا دیا جائے کیا یہ یونائٹڈ نیشن کا منصوبہ ہے یا ٹرمپ کا امن منصوبہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ اس پورے منصوبے کی نگرانی ٹرمپ کے نمائندے کے طور پر ٹونی بلیئر کر رہا ہے, اور ٹونی بلیئر اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے جس نے بدترین دھوکہ دہی اور فراڈ کر کے اسرائیل بنوایا ہے. بالکل اسرائیل بنا. نمبر 2. نمبر 3, یہ ہمیں بتا دیا جائے کہ پاکستان آرمی وہاں کس کے کمانڈ میں ہوگی, کمانڈ کون کرے گا. نمبر 4, ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ کیا اس انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس کے جو دائرہ کار ہے, احاطہ کار ہے, وہ کیا ہوگا. کیا اس کا کام امن ہے یا غزہ کو کنٹرول کرنا ہے. یہ کنٹرول فورس ہوگا یا پیس کیپنگ فورس ہوگا. یہ 5واں سوال ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ پاکستانی فوج کیا اسرائیل کے آکوپیشنل فورس کے ساتھ رابطے میں, ایکویشن میں, لیزان میں آئے گی. اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ پاکستانی فوج اسرائیلی فوج کے ساتھ کسی رابطہ کاری میں, کسی لیزان میں, کسی ایکویشن میں آئے. ہم صرف اور صرف پاکستانی فوج سے یہی برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ اقصی, غزہ اور فلسطین کی آزادی کے لیے وہاں جدوجہد کرے, اور کوئی رابطہ کار ہو تو وہ دشمنی کا ہو, وہ آزادی, فلسطین کی آزادی کا ہو. تو یہ, اور پھر یہ کہ کیا یہ درست ہے. چھٹا سوال یہ ہے کہ نیتنیاہو اور ٹرمپ نے ٹرکش آرمی کو وہاں تعینات ہونے سے روکا ہے کہ وہ حماس کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے, اور اس کے نتیجے میں مزاحمت بڑھے گی. اور ہمیں وہاں جو اجازت دی ہے تو بقول سیکرٹری خارجہ یونائٹڈ اسٹیٹس, اسرائیل پاکستان کی تعیناتی سے کمفرٹیبل ہے. اطمینان. خطرناک بات نہیں. میں یہ کہوں گا کہ اگر نیتنیاہو ٹرکش آرمی کے وہاں تعیناتی پہ اجازت نہیں دے رہا, منع کر رہا ہے, اور پاکستانی فوج کی تعیناتی پر نیتنیاہو کمفرٹیبل ہے, تو یہ اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف سب سے بڑا FIR ہے. اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف سب سے بڑا FIR ہے. اور صرف یہی ایک نقطہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ دال میں کچھ نہیں,
پوری کی پوری دال کالی ہے بالکل. اور اس سے فوری طور پر واپس جو ہیں وہ ہو جائے. اس لیے ہم ایسے کسی امریکی منصوبے کے تحت پاکستانی فوج کی وہاں تعیناتی کو برداشت نہیں کریں گے. ہمیں فضیلتیں نہ سکھاؤ, چاپلوسیاں نہیں چلے گی, غلامی نہیں چلے گی. امریکی رضامندی کے لیے اگر آپ لوگوں نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے اور اس کے لیے یہاں لبیک کی امریکی ایمبیسی کے سامنے جو ایک لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ تھا اس کو بری طرح کرش کر لیا, تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اس لیے اس سے فوری طور پر واپس ہو جائے. صحیح. اور یہ جو اسی طرح ابراہیم اکارڈ کا جو ذکر ہے اور جو آئندہ آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ کیا اس پہ بھی اسی کا ہی راستہ کھلے گا, اسی اگر خدا نخواستہ آرمی جاتی ہے اور اس سے ادھر کیا یہ وہ راستہ کھولنے جیسا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو آپ کے رانا ثناء اللہ نے کہا, یہ تو آپ کو ڈیفینس منسٹر جس کے ذمے پاکستان کا ڈیفینس ہے, خواجہ آصف, جو خود ایک ٹویٹ تو بڑی اچھی غیر سنجیدہ ایک کردار بن چکا ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ابراہم اکارڈ کی طرف معاملات جاتے ہیں تو پاکستان ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے گا. پاکستان جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو پھر اس کے اندر ایڈجسٹ کرے گا. یہ تو بہت تو خطرناک, یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ تو بہت خطرناک بات ہے جب آپ نے 20 نکاتی کی حمایت کر رہے ہیں اور آپ تعریفیں کر رہے ہیں اور آپ اسے نوبیل پیس پرائز کے حق, تو یہ سارے معاملات, اور آپ شمع جنیجو کو وہاں بٹھا رہے ہیں, تو یہ سارے معاملات ہیں ہی خطرناک. اس لیے میں کہتا ہوں ان کے اوپر ٹرسٹ نہ کیا جائے. اقبال نے جس طرح کہا تھا کہ میں فلسطینی عوام سے کہتا ہوں, میں عرب عوام سے کہتا ہوں, اور میں امت مسلمہ سے کہتا ہوں کہ فلسطین کے معاملے میں عرب حکمرانوں پر کوئی اعتماد نہ کیا جائے. آج اگر اقبال ہوتے تو اقبال یہ کہتے کہ فلسطین کے معاملے میں پورے عالم اسلام کے حکمرانوں اور جرنیلوں کے اوپر کوئی اعتماد نہ کیا جائے. یہ سارے کے سارے ناقابل اعتماد.